تو عمل کیا ہے بھائی؟ وہ عمل بہت زبردست ہے، بہت عام ہے بچہ. جب ہم نے کہا بھلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پہ قربان ہو تو ہمیں عمل بتا دیجیے آپ. اللہ کے نبی نے پھر عمل بتایا، بہت چھوٹا سا عمل. اسلحہ ذات و بینی، فرمایا کہ دیکھو عمل میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ دو انسانوں کے اندر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، یہ لڑ رہا ہے، آپ ان کو صلح کرا دیں. زور لگا، محنت لگی، لیکن ایک چیز چاہیے اس کے لیے، ایک چیز چاہیے. وہ کیا؟ کہ دل اتنا اچھا نرم اور سافٹ ہو کہ اس میں کوئی بدماشی نہ ہو، اس میں شیطانیت نہ ہو. کیونکہ آج کیا ہے، اس میں چنگاری ڈالنے والے، کیا بات اس نے ایسا کیا اور تو صحیح ہے یار، ایسے ہی تو ایسی باتیں کرتے چلتے چلتے. اب پتہ نہیں ہے کہ میری ان دونوں کی لڑائی کیوں ہو رہی ان دونوں کی. بس بات سنو، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ میں جانتا ہوں اس آدمی کو، تم کیا چکر میں آئے ہو. اچھا کیا یہ اس کے چکر میں نہ پڑنا، یہ صفوف ہے. مسلمان کو غصہ نہیں آتا، بلکہ کدھر جاتا ہے جب سے حالات پیدا ہوتے ہیں؟ سنت کی طرف جاتا ہے، شریعت کی طرف. سرما، آپ نے صبح اٹھنا ہے اور آپ کو نیند آئے، اس میں آج سرما لگا رہا ہے شیطان. آنکھوں کو ملے 3 دفعہ سناتا ہے، پانی اوپر ڈالے، کہتا ہے آج تو میں بس ہے میرا ارادہ تھا سونے کا، لیکن آج میں سوؤں گا نہیں، آج میں یہ کرتا ہوں استاد شیطان تیرے سونے کا تو جواب یہ دیتا ہوں کہ ویسے تو میں 8 پڑھتا ہوں، آج میں 8 اور ملا دیتا ہوں، لگاتے ہیں 2 گھنٹے اور لگاتے ہیں، تاکہ اندر تیرا سمجھ چلے ہی نہ. یہ کرنی ہے باتیں، اسٹوری نہیں سنا رہا آپ کو کہ عمل کرنے کے لیے، کہ ہمارے حالات ہیں. یہ حضرت نیند آ جاتی ہے، کیا کریں، سستی بڑی ہو رہی ہے، ذکر کرنے بیٹھتا ہوں، یہ سب یہ اس کے صفوف اور سر میں چل رہے ہیں شیطان کے. کچھ چیز نہیں. مومن کی شان عبادت ہے، اور رات کو لڑنا کیا ہے؟ جاگو اور عبادت کرو. مجھے پسند ہے یہ وقت. یہ عین فطرت ہے انسان کا، رات کو جاگے عبادت کرنا. اس فطرت کے خلاف آدمی سوتا ہے، اس کا مطلب اس کی آنکھوں میں سرما لگ چکا. اس کی وجوہات ہیں، اللہ کے نبی بتائی کہ وجوہات ہیں تم یہ کرتے ہو. تمہاری شان نہیں ہے ایمان کے ساتھ کہ تم یہ کام کرو. یہ کام شیطان کرا رہا ہے تو تم اس سے لڑو. جو طریقہ میں نے تمہیں بتایا، کھڑے ہو جاؤ. اور کیا آج تو تم نے سرما لگا کے یہ کوشش کی ہے، آج میں 4 اور پڑھتا ہوں، اور ایک تصویر طاؤس کی پڑھتا ہوں، تاکہ تیرا بالکل کھانا خراب کر دوں. کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نبی پاک نے بتایا، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک شیطان ہے جو تمہارا دشمن ہے، جو تمہیں ہر راستے پہ ہڑڑ دیتا ہے اللہ تک پہنچنے کی. بس یہ چٹنی جو کھاؤ تو چٹنی مزے نہ لینا شروع کر دو، چلو چٹ کھارے مارو. چٹنی سب پہ جھوٹ نکلتا ہے، جھوٹ. فوراً سمجھ جاؤ کہ اب یہ میری زبان سے بخار شروع ہوئی ہے نا، یہ کیا چیز کس کا سے ہو رہا ہے؟ چٹنی کی اس نے مرچیں شرچیں خوب پیاری ملائی ہیں. فوراً کنٹرول کر جاؤ کہ میں تیری چٹنی نہیں کھاؤں گا. میں اس بات سے باز آتا ہوں. اور اس پہ کیا شروع کر دیں؟ تسبیحات شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے چیز بتاتا ہوں، ایسے موقع پر درود شریف شروع کرتے ہیں. جب صحابہ کرام کے آپس میں جھگڑے ہوتے تھے نا، اور آج بھی یہ آپ جا کے دیکھیں عربوں میں یہ دستور ہے، صلو علیہ صلو علی نبی. دیکھیں گے 2 آدمی لڑ رہے ہیں آج بھی، تو کیا کہتے ہیں؟ صلو علیہ، کہ نبی حضرت درود بھیجو، درود بھیجو، درود بھیجو. بتاؤ کون رہے؟ حکیموں کا حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمانے ہیں بات. کیسی کیسی چیزیں بتائی مجھے. چل ہم پلٹتے ہیں پہلی حدیث کی طرف، بات ختم کرتا ہوں. کیا تھا ہمارا؟ یہ حدیث ہماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک فعل کرو. کیا؟ کہ جب تم کسی انسان میں جھگڑا دیکھو، گھر میں دیکھو، بچوں میں دیکھو، تو پھر ہم کوئی لفظ استعمال کریں گے تو زیادہ لفظ استعمال کرو. ہر لفظ کے اوپر ایک غلام کے جو آزاد کرنے کا سوال ہے. کتنا مزہ ہے بچے جو آپس میں لڑے، ہم اس کو صلاح کرا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے لڑتے نہیں آپس میں، کھلونے پہ لڑ جاتے ہیں، وہیں بیٹھ جائیں. اس حدیث کو سامنے لائیں، اس کو پیار سمجھائیں، نہیں بیٹا یہ تیری گاڑی ہے، اس گاڑی کو یہ کرتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ اور نیت ہے ہماری یہ کہ ہم کیا لے رہے ہیں، یہ سارے ثواب لے رہے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. ہر لفظ کے اوپر الحمدللہ غلام کا آزاد ہونے کا ثواب اللہ پاتا عطا فرما رہے ہیں. کتنی بڑی چیز مل رہی ہے، کتنا گریٹ چیز اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت آسان عمل ہے اور ہر وقت ہمیں مل سکتا ہے.